ویلکم ٹو بیہائنڈ دا کلاک۔ آج ہم بات کریں گے ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے مسائل پر۔ یہ وہ ٹاپک ہے جو صرف ہیڈ لائنز میں نہیں بلکہ ڈیلی لائف میں بھی محسوس ہوتا ہے۔ ایک ایسی کہانی جو صرف سٹیٹسٹیکل نہیں بلکہ انسانی جذبات اور حقیقتوں کا کمبینیشن ہے۔ ہندوستان کی ہسٹری بہت پرانی اور رنگوں سے بھری ہوئی ہے۔ مسلمان اس زمین پر ہمیشہ سے ایک سگنیفیکنٹ رول ادا کرتے آئے ہیں۔ 7th سینچری سے اسلامک انفلوئنس انڈیا میں شروع ہوئی تھی، مگر 16th سینچری میں مغل امپائر کا دور سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ اکبر، جہانگیر، شاہجہاں اور اورنگزیب جیسے بادشاہوں نے صرف پولیٹیکل پاور ہی نہیں بلکہ کلچر، آرٹ اور آرکیٹیکچر میں بھی بہت کنٹریبیوٹ کیا۔ مغلز نے ہندوستان کو ایک نئی پہچان دی۔ تاج محل، ریڈ فورٹ اور بہت سی حسین عمارتیں آج بھی مغلز کی لیگیسی کی یاد دلاتی ہے۔ اس دور میں ہندو مسلم یونٹی بھی ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا۔ پھر 1857 میں کیا ہوا یہ ہم سب جانتے ہیں، اینڈ مغلز کا ڈکلائن ہم کسی اور ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے، تو سبسکرائب کریں چینل کو۔ 1857 کے بعد برٹشرز کا کنٹرول ہندوستان پر ہو گیا۔ برٹش رول نے انڈین سوسائٹی کو بہت زیادہ امپیکٹ کیا اور مسلمان بھی ان چینجز سے بچ نہیں پائے۔ برٹش پالیسیز نے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان فرق اور نفرت کو بڑھاوا دیا۔ 1947 میں پھر ہندوستان کو 2 حصوں میں بانٹا گیا، انڈیا اور پاکستان۔ اس پارٹیشن نے ملینز آف لوگوں کو اپنے گھروں سے نکال کر ریفیوجی بنانے پر مجبور کیا۔ کافی مسلمان پاکستان چلے گئے، مگر ایک سگنیفیکنٹ پاپولیشن نے انڈیا میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ 1947 میں جب بھارت آزاد ہوا تو اس کے ساتھ ایک نیا سفر شروع ہوا۔ اس پارٹیشن نے صرف زمین ہی نہیں بلکہ دلوں کو بھی بانٹا۔ اس کے باوجود ہندوستان میں مسلمانوں کا اہم مقام تھا اور ہے۔ آج ہندوستان کی 1.4 بلین کی پاپولیشن میں لگ بھگ 200 ملین مسلمز ہیں، جو اس ملک کی 2nd لارجسٹ ریلیجیس کمیونٹی ہے۔ اب یہ پاپولیشن ہر اسٹیٹ میں مختلف پروپورشنز میں ہے۔ اتر پردیش، ویسٹ بنگال، بہار، مہاراشٹرا اور کیرالہ جیسے اسٹیٹس میں مسلمز کی سگنیفیکنٹ آبادی ہے، لیکن ان کے مسائل ہر جگہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ آج بھی انڈیا میں بہت سے مسلمز اکنامک بیکورڈنس کا شکار ہیں۔ بہت سے ایریاز میں پاورٹی ریٹ ہائی اور ایجوکیشنل اٹینمنٹ لو۔ یہ حالت صرف رورل ایریاز تک محدود نہیں بلکہ اربن سٹیز میں بھی نظر آتی ہے۔ مسلمز کی اکنامک کنڈیشن اوور آل انڈیا کی نیشنل ایوریج سے نیچے ہے۔ اکثر مسلم میجورٹی ایریاز انڈر ڈیولپڈ ہے۔ بہت سے مسلمز انفارمل سیکٹر میں کام کر رہے ہیں جہاں ان کے پاس جاب سیکیورٹی اور سوشل بینیفٹس نہیں ہیں۔ 2020 کے لاک ڈاؤن کے دوران بہت سے مسلمز جو ڈیلی ویج ورکرز تھے اپنی جاب سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن گورنمنٹ سکیمز اور ریلیف ایفرٹس میں ان مسلمز کو انکلوڈ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ اور بھی زیادہ فائنینشیل انسٹیبلٹی میں چلے گئے۔ ریسنٹلی ممبئی کے ممبرا ایریا میں ایک سروے کنڈکٹ ہوا جہاں میجورٹی مسلم پاپولیشن رہتی ہے۔ اس سروے کے مطابق 70% مسلم فیملیز بلو دا پاورٹی لائن ہے۔ اس کا اثر صرف ان کی زندگی پہ نہیں بلکہ ان کے بچوں کی ایجوکیشن پہ بھی ہوتا ہے۔ اکثر بچے اسکول کمپلیٹ نہیں کر پاتے اور انہیں کم عمری میں ہی کام کرنا پڑتا ہے۔ اب ایجوکیشنل کے معاملے میں انڈیا میں مسلم اسٹوڈنٹس کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ اسکول ڈراپ آؤٹس ریٹ ہائی ہے اور ہائر ایجوکیشن میں ریپرزنٹیشن بہت لو۔ یہ صرف اکنامک ریزنز کی وجہ سے نہیں بلکہ سسٹمیٹک ڈسکریمنیشن بھی ایک بڑا فیکٹر ہے۔ نیشنل سیمپل سروے آفس NSSO کے ڈیٹا کے مطابق مسلمز کا لٹریسی ریٹ اوور آل نیشنل ایوریج سے بہت نیچے ہے انڈیا میں۔ اسکول ڈراپ آؤٹ ریٹس بھی ہائی ہیں جو فیوچر اپرچونٹیز کو بہت لمٹ کر دیتے ہیں۔ دلہی کے شاہین باغ میں 2020 کے NTCAA پروٹیسٹ کے دوران بہت سے اسٹوڈنٹس کو ایگزامز مس کرنے پڑے کیونکہ ایریا میں کرفیوز اور ریسٹرکشنز لگی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے ان کا اکیڈمک ایئر ڈسٹرپٹ ہوا تھا اور یہ ایریا تھا مسلم میجورٹی والا۔ سوشل ڈسکریمنیشن بھی ایک میجر ایشو ہے۔
مسلمز کو اکثر ہاؤسنگ، جابز اور ادر سوشل سفیئرز میں بائسنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے مسلمز کو صرف اپنے نام کی وجہ سے ہی ناانصافی فیس کرنی پڑتی ہے۔ 2019 میں بنگلور میں ایک کیس رپورٹ ہوا تھا جہاں ایک مسلم فیملی کو صرف اس لیے فلیٹ نہیں دیا گیا کیونکہ وہ مسلمز تھے۔ یہ ڈسکریمنیشن صرف ایک آئسولیٹڈ کیس نہیں مگر کافی وائڈ اسپریڈ ایشو ہے۔ ہیلتھ اور نیوٹریشن بھی ایک میجر ایریا آف کنسرن ہے۔ بہت سے مسلمز کو ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر سروسز اور نیوٹریشس فوڈ کی کمی ہوتی ہے۔ انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ اور میل نیوٹریشن بھی مسلم کمیونٹیز میں زیادہ دیکھا گیا ہے۔ اتر پردیش میں 2018 میں ایک رپورٹ آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ مسلم میجورٹی ایریاز میں ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کی کمی کی وجہ سے بہت سی مدرز اور انفینٹس پراپر میڈیکل کیئر نہیں لے پا رہے، جس کی وجہ سے ان کا ہیلتھ سٹیٹس ڈیٹیریوریٹ ہو رہا تھا۔ اب پولیٹیکل اور سوشل مارجنلائزیشن بھی ایک بڑا ایشو ہے۔ اکثر مسلمز کو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن نہیں ملتی جو ان کی پاپولیشن کے مطابق ہو۔ یہ ریپرزنٹیشن کی کمی ان کے ایشوز کو نیشنل ڈسکورس میں لانے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ 2019 کے لوک سبھا الیکشنز میں صرف 27 مسلم ایم پیز کو سیٹ ملی تھی جو کہ ٹوٹل سیٹس کے صرف 5% ہے۔ اکثر ایریاز جہاں مسلم میجورٹی ہے وہاں بھی ریپرزنٹیشن کی کمی دیکھی گئی ہے۔ کمیونل وائلنس اور ہیٹ کرائمز بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ اکثر نیوز میں آپ نے سنا ہوگا لنچنگ، رائٹس اور ڈسکریمنیٹری پالیسیز کے بارے میں۔ یہ صرف آئسولیٹڈ انسیڈنٹس نہیں ہیں بلکہ ایک پیٹرن کا حصہ ہے جو انڈیا کے مسلمانوں کی زندگی کو ہر ٹائم ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہا ہے۔ 2020 کے دلہی دنگوں میں بہت سے مسلم گھر اور بزنسز کو نقصان پہنچایا گیا۔ اکثر کیسز میں پولیس کے طرف سے ٹائملی ایکشن نہیں لیا گیا، جس سے انڈیا کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز پر بھی سوال اٹھتے ہیں۔ ریلیجس اور کلچرل آئیڈینٹی بھی بہت سے چیلنجز کے ساتھ آتی ہے۔ مسلمز کو اپنی ریلیجیس پریکٹسز میں مختلف مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ کبھی یہ ایشوز اسٹیٹ پالیسیز سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور کبھی سوشل ایٹیٹیوڈ سے۔ فار ایگزامپل حجاب اور بیئرڈ جیسے سمبلز کو لے کر ڈسکریمنیشن بہت کامن ہے انڈیا میں۔ ریسنٹلی کرناٹکا میں ایک کالج نے مسلم گرلز کو حجاب پہننے سے منع کیا۔ اس پر بہت پروٹیسٹس ہوئے اور فائنلی میٹر کورٹ تک پہنچا۔ یہ صرف ایک ایگزامپل نہیں بلکہ ایسی پالیسیز اور پریکٹسز بہت سے انسٹیٹیوشنز میں دیکھی جاتی ہے۔ یہ اسٹرگلز صرف انڈیویجول لیول پر نہیں بلکہ کمیونٹی لیول پر بھی ہے۔ مسلمز اپنی آئیڈینٹی کو لے کر بہت کانشیس ہے وہاں پہ، اور یہ آئیڈینٹی ان کے لیے ایک پرائڈ کا مقام ہے، لیکن یہ پرائڈ اکثر ناانصافی اور مس انڈرسٹینڈنگ کی بینٹ چڑھ جاتا ہے۔ ہندوستان میں مسلمز کو صرف سوشل اور اکنامک ایشوز کا سامنا نہیں بلکہ لیگل اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی کافی چیلنجز ہیں۔ اکثر پالیسیز اور لاز ایسے بنائے جاتے ہیں جو ان کے حقوق کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں۔ ہم اسپیسیفکلی 2 ایسے ایکٹس پر بات کریں گے جو بہت کنٹروورسی کا سبب بنے: NRC اور CAA۔ NRC یعنی نیشنل رجسٹر آف سٹیزنز۔ اس ایکٹ کا ایم یہ ہے کہ بھارت میں رہنے والے جینوئن سٹیزنز کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور انلیگل امیگرینٹس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو نکال دیا جائے۔ یہ پروجیکٹ آسام میں انیشیٹ ہوا جہاں بہت سے لوگ اپنی سٹیزن شپ پروف کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں۔ اب اس میں ایشو کیا ہے؟ 3 ایشوز ہیں۔ نمبر 1 پروف آف سٹیزن شپ۔ NRC کے تحت لوگوں کو اپنی سٹیزن شپ پروف کرنے کے لیے 1971 سے پہلے کے ڈاکومنٹس دکھانے پڑتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے پاس یہ ڈاکومنٹس نہیں ہوتے، اسپیشلی انہیں جو اکنامکلی بیکورڈ ہے۔ نمبر 2 ایشو ڈیٹینشن سینٹرز۔ جن لوگوں کا نام NRC میں نہیں ہوتا انہیں ڈیٹینشن سینٹرز میں رکھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ سینٹرز کافی پرابلمیٹک ہوتے ہیں جہاں بیسک ہیومن رائٹس بھی انشور نہیں کیے جاتے۔ اور تیسرا ایشو ڈسپروپورشنیٹ امپیکٹ آن مسلمز۔ NRC کا امپیکٹ ڈسپروپورشنلی مسلمز پر پڑتا ہے۔ اکثر کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ مسلمز کو اپنی سٹیزن شپ پروف کرنے کے لیے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسام میں 2019 میں NRC کی فائنل لسٹ ریلیز ہوئی
جس میں لگ بھگ 1.9 ملین لوگوں کا نام نہیں تھا۔ ان میں سے بہت سے مسلمز تھے جو اب اپنی سٹیزنشپ پروو کرنے کے لیے کورٹس اور ٹریبیونلز کے چکر لگا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک کیس شبنم بیگم کا تھا، جو اپنی آئیڈینٹی پروو کرنے کے لیے ہر فورم پہ اپیل کرتی رہی، مگر اس کا نام NRC میں اب تک نہیں آیا۔ دوسرا ایکٹ سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ CAA، یہ 2019 میں پاس ہوا۔ یہ ایکٹ بیسیکلی نیبرنگ کنٹریز جیسے کہ بنگلہ دیش، پاکستان اور افغانستان کہ ریلیجیس مائنورٹیز کو انڈین سٹیزنشپ کو فاسٹ ٹریک پروسیس کرنے کے لیے انٹروڈیوس کی گئی تھی۔ ان میں ہندوز، سکھس، بدھسٹس، جینز، پارسیس اور کرسچنز شامل ہے، مگر مسلمز نہیں ہیں۔ اب اس ایکٹ کے ساتھ 3 میجر ایشوز ہیں۔ پہلا، ایکسکلوژن آف مسلمز۔ CAA اسپیسیفکلی مسلمز کو ایکسکلوڈ کرتی ہے۔ یہ ایکسکلوژن اس وجہ سے پرابلمٹک ہے کیونکہ یہ سیکولر ایتھوس کے خلاف ہے، جو کہ بھارت کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے۔ نمبر 2، کمبائنڈ وتھ NRC ایکٹ جو ہم نے اوپر بتایا، اگر CAA کو NRC کے ساتھ امپلیمنٹ کیا جائے تو یہ اور بھی پرابلمٹک بن جاتا ہے۔ نان مسلمز جو NRC میں اپنی سٹیزنشپ پروو نہیں کر پاتے، وہ CAA کے تحت پروٹیکشن اور سٹیزنشپ لے سکتے ہیں، مگر مسلمز کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کیونکہ CAA میں مسلمز کا نام ہی نہیں ہے۔ اب تیسرا مسئلہ، کمیونل بائس۔ CAA اور NRC کا کمبینیشن کمیونل بائس کو پروموٹ کرتا ہے اور مسلمز کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنانے کا خطرہ ہے۔ دلہی میں 2020 کے دنگوں کے دوران جو CAA اور NRC کے خلاف پروٹیسٹ ہوئے تھے، ان دنگوں میں بہت سے مسلمز کو نقصان پہنچا، ان کے گھر اور بزنسز کو لوٹ لیا گیا۔ یہ دنگے صرف کمیونل وائلنس نہیں بلکہ ایک سسٹمیٹک بائس کا ثبوت بھی تھے جو مسلمز کے خلاف پالیسیز کے نتیجے میں سامنے آئے۔ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز اور لائرز مسلمز کے کیسز کو ڈیفینڈ کرنے اور ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے میں بہت ایکٹیو ہیں، لیکن ان کے ایفرٹس بھی اکثر سسٹمیٹک بائسز اور پولیٹیکل پریشرز کی وجہ سے افیکٹ ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس پاکستان میں مائنورٹی کو یہ ایشوز نہیں ہے۔ ان کو اپنی سٹیزنشپ یا آئیڈینٹی پروو کرنے کا ایشو نہیں ہوتا۔ ان کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ انہیں اپنے ہی مٹی پر پرایا سمجھا جائے گا۔ ان سب چیلنجز کے باوجود انڈین مسلمز کی ریزیلینس اور کمیونٹی ایفرٹس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے مسلمز نے ایجوکیشن، بزنس، اسپورٹس اور آرٹس میں کمال کیا ہے۔ یہ سکسیس سٹوریز ان کے ڈٹرمینیشن اور ہارڈ ورک کا ثبوت ہے۔ فار ایگزامپل، اعظم پریم جی، وائپرو کے فاؤنڈر، صرف ایک سکسیسفل بزنس مین نہیں بلکہ ایک فلانتھراپسٹ بھی ہے۔ انہوں نے اپنی ویلتھ کا بہت بڑا حصہ ایجوکیشن اور سوشل کازز کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہے۔ یہ صرف ایک ایگزامپل ہے جو دکھاتی ہے کہ کیسے مسلمز ڈسپائٹ چیلنجز اپنی کمیونٹی اور سوسائٹی کے لیے پازیٹیو کنٹریبیوشنز دے رہے ہیں۔ کمیونٹی لیول پر بھی بہت سی انیشیٹیوز اور آرگنائزیشنز ہیں جو مسلمز کے ویلفیئر کے لیے کام کر رہی ہے۔ ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، امپلائمنٹ اور سوشل جسٹس کے حوالے سے بہت سے پروجیکٹس چلائے جا رہے ہیں۔ چیلنجز بہت ہے مگر امید بھی بہت ہے۔ وے فارورڈ صرف مسائل کو ہائی لائٹ کرنے سے نہیں بلکہ سولوشنز پر فوکس کرنے سے ہے۔ ایجوکیشن، پولیٹیکل پارٹیسپیشن، لیگل ریفارمز اور سوشل اویئرنیس کی فیکٹرز ہیں جو مسلمز کی سچویشن کو امپروو کر سکتی ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے مسلمز کی چیلنجز مختلف ہیں مگر دونوں ملکوں میں یونٹی اور کلیکٹیو ایفرٹس سے بہت کچھ اچیو کیا جا سکتا ہے۔ انٹرفیتھ ڈائلاگز اور پیسفل کو ایگزسٹنس بھی اہم ہے جو کمیونل ہارمونی کو پروموٹ کر سکتی ہے۔ لیکن ان سب ڈیٹیلز کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ چیز سمجھنے کو ملتی ہے کہ پاکستانی مسلمز چاہے جتنے بھی مشکل وقت سے گزر رہے ہوں، چاہے جتنی بھی مہنگائی ہو، جتنا بھی افیکٹ ہو رہے ہو، لیکن اگر اپنے آپ کو کمپیئر کرے انڈین مسلمز کے ساتھ تو اللہ کا ہر ٹائم شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کے تھرو ہمیں الگ کیا، ہم ایک آزاد قوم بنے اور ہم خوشی سے جی رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریں اپنے سرکل میں اور ہمارے چینل بیہائنڈ اے کلاک کو سبسکرائب کریں۔